عالم اسلام کو پورے عالم اسلام کو رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مہینے کی تمام رحمتیں اور برکتیں ہم سب پر نازل فرمائے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارے ادارے پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کی جانب سے حسب روایت تمام سروسز پر بشمول ہیئر ٹرانسپلانٹ 50% فلیٹ ڈسکاؤنٹ کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ آفر 29 رمضان مبارک تک ویلڈ رہے گی۔ مجھے امید ہے آپ اس آفر سے، اس پیشکش سے ضرور فائدہ حاصل کریں گے۔ مس مت کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ و خاتم النبیین۔ ماہ سیام کا دوسرا عشرہ مغفرت کا نصیب ہو رہا ہے۔ زندگی کا کچھ پتہ نہیں۔ اللہ کریم ہمارے والدین، اساتذہ کرام اور وہ تمام جو رب کریم کی طرف لوٹ گئے، ان سمیت ہماری کامل مغفرت اور بخشش کے ساتھ ہمیں آئندہ زندگی میں کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے اجتناب کرنے کی توفیق، طاقت اور سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔ اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ پیر کی ہیلتھ ڈائری کے آغاز سے قبل چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ آج کی ہیلتھ ڈائری سے قبل وزیر اعلیٰ سندھ اور صوبے کی سیاسی قیادت کم از کم اس ماہ مقدس میں محکمہ صحت سندھ سے بیڈ گورننس کے خاتمے کا عزم کر لے تو یہ ان کی مجموعی حکمرانی میں جاری ظلم، ناانصافی اور وائٹ کالر مجرموں کو کھلی چھوٹ جیسے بڑے گناہوں کے عذاب میں تخفیف کا ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسروں کے گناہوں کا عذاب اپنے سر لینا شدید ترین عذاب الہی ہی ہوتا ہے۔ سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد میں 5 محکمہ صحت کے مریضوں کی موت کا معمہ اور سال رواں میں میموگرافی مشین کے انسٹال ہونے سے پہلے ہی 32 لاکھ روپے کے پرزہ جات کی چوری کا سنگین واقعہ سابق سیکریٹری صحت ڈاکٹر کاظم حسین جتوئی کی جانب سے خلاف قانون ترقیوں کا یوم حساب اور خود ساختہ اکاؤنٹنٹ کی جانب سے لوٹ مار کا دھندا عروج پر اور کیڈر چینج اسٹور کیپر کی اہلیہ کا نصف کروڑ روپے کی 2024 سوزوکی سوئفٹ کار کی خریداری، زچہ کو فیسٹولا کا مریض بنانے والے ملزمان آزاد، 14 سالہ زچہ کو انصاف کب اور کون دے گا؟ لالو کھیت کا سندھ گورنمنٹ ہسپتال کی ادویہ کا بجٹ ہسپتال میں داخل غریب مریضوں اور بیرونی آنے والے مریضوں پر خرچ ہونے کے بجائے یہاں کے کیڈر چینج بھالوؤں پر خرچ ہو رہا ہے۔ اس کی ایک معمولی سی جھلک یہ ہے کہ ختم ہونے والے مالی سال 2023-24 میں ادویہ کی مد میں 4,32,35,000 روپے کا بجٹ وصول کر کے دواؤں کی مد میں 7,82,34,000 روپے خرچ کر دیے گئے، اور یوں صرف ادویہ کی مد میں 3.5 کروڑ روپے کا اضافی بجٹ کل بجٹ کی رقم میں سے تقریباً 80% زائد بجٹ وصول کیا گیا، جبکہ قانون قاعدے کے مطابق اضافی بجٹ ٹھوس وجوہات ظاہر کر کے 10 سے 15% اضافی بجٹ لیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں تو الٹی گنگا بہتی صاف نظر آ رہی ہے۔ اب آپ پہلے اسکرین پر 14 سالہ زچہ شائستہ فاطمہ کے غریب شوہر کمیل رضوی کی جانب سے سنگین طبی غفلت کے ذریعے زچہ کو پیسٹولا کا مریض بنا کر نہ صرف ہسپتال کی انتظامیہ نے اسے بے آسرا چھوڑ دیا ہے، بلکہ مذکورہ کیس میں داخل مریضہ سے تقریباً 20,000 روپے مالیت کا سرجری کا سامان
اور ادویہ بھی اس کے شوہر سے باہر اسٹور سے منگوائی گئی، جس کا ثبوت درخواست گزار کمیر رضوی کے پاس محفوظ اور موجود ہے۔ ہم اس کی دی ہوئی درخواست کا عکس اور خریدی جانے والی باہر سے ادویہ کی جھلک کا وہ نسخہ جات اپنے اسکرین پر آپ کو دکھا رہے ہیں۔ ناظرین، آپ نے دستاویزی ثبوت ملاحظہ فرمائے۔ کوئی حیا شرم ہوتی ہے، ایسا تو عطائی خانے میں بھی نہیں ہوتا، جیسا کہ سندھ گورنمنٹ ہسپتال میں داخل مریضوں کو کیسے نسخہ جات لکھ کر ڈاکٹروں نے مریضہ کے ساتھ طبی غفلت کے بدترین ارتکاب کے بعد جو دواؤں کے نسخے لکھے ہیں، انہیں دیکھ کر ہی نہ صرف سرکاری اسپتال کی غیر ذمہ دارانہ کارکردگی کا یہ منہ بولتا مستند ثبوت ہے، بلکہ اس بے شرم انتظامیہ کے منہ پر تماچا بھی کہ مین اسٹور کا خلاف قانون اسٹور کیپر انوار الحق اپنی صلاحیت سے مریضوں کی ادویہ کی فراہمی کو یقینی بناتا ہے۔ یہ جواب کسی قانونی فورم پر ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر عتیق قریشی کو دینا ہوگا۔ یہ ہے ان کے جھوٹ کا مستند جواب۔ انتظامیہ کل بجٹ میں سے 15% لوکل پرچیز کے بجٹ کا حساب تو ظاہر کرے اور یہ بتائے کہ لوکل پرچیز کا بجٹ کن مریضوں کے اوپر خرچ ہوتا ہے، جب طبی سنگین غفلت کا شکار یہ زچہ اوت لوکل پرچیز بجٹ سے محروم رہی۔ ختم ہونے والے مالی سال کا آڈٹ وقت پر کیوں نہیں کرایا جا سکا؟ ہسپتال میں ڈے کیئر مریضوں کا مبینہ اسکینڈل ایک الگ کہانی ہے، جو کہ کراچی کے کسی اور اس سطح کے ضلعی سرکاری اسپتال میں نہیں ہے۔ اس حوالے سے مزید تحقیق خیز معلومات آج وقت کی کمی کے باعث انشاءاللہ کل کی خصوصی رپورٹ میں آپ ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، محکمہ صحت سندھ میں نان گزیٹڈ ملازمین کی ترقی کی عجب کرپشن کی غضبناک کہانی کا سراغ بالآخر ایل ڈی این کی تحقیقاتی کمیٹی نے اس حوالے سے ایک اور نئے پینڈورا باکس کا سراغ لگا لیا ہے۔ اس مبینہ اسکینڈل کے مرکزی کردار سابق سیکریٹری صحت ڈاکٹر کاظم حسین جتوئی ہیں۔ انہوں نے اپنے عہد میں کس طرح سے اختیارات کا ناجائز استعمال، اقربا پروری اور وائٹ کالر جرائم میں ملوث رہے، اور کس طرح سے انہوں نے سینئر ملازمین کو قواعد کے مطابق ترقی دینے کے بجائے جن ملازمین کو نواز کر قانون سے جو کھلواڑ کیا ہے، محکمہ صحت جیسے ادارے کے وقار اور اعتماد کی بحالی کے لیے ایسے عہد شکن افسروں کا بے لاگ احتساب صرف اداروں کے وجود کے لیے ہی نہیں، وطن عزیز پاکستان کی سالمیت اور استحکام کے لیے آج ناگزیر ہو چکا ہے۔ مذکورہ اسکینڈل کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ سابق ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر حفیظ الحق میمن نے اپنے دورہ مٹھی جو بچوں کی اموات کے سنگین معاملے کے حوالے سے تھا، انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے ڈی ایچ او میرپور خاص ڈاکٹر غلام غوث قائم خانی سے لے کر فرضی ڈائریکٹر کے ذریعے سینئر کلرک بھوانی لال کو اسسٹنٹ کی اسامی پر ترقی گن پوائنٹ پر دلوائی گئی، اور اسی وقت 2 اپریل 2014 کو آؤٹ ورڈ نمبر ڈائریکٹر میرپور خاص سے ٹیلی فون پر لیے گئے۔ یوں بھوانی لال کی غیر قانونی ترقی کے لیے قانون سے جو کھلواڑ کیا گیا وہ آج اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے، جبکہ مذکورہ اسامی خالی نہ ہونے پر بھوانی لال کو ڈی ایچ او کے ڈسپوزل پر رکھ کر تنخواہ وصول کرنے کے لیے تعلقہ اسپتال ڈیپلو میں اسٹاف نرس کی اسامی پر تعینات کر دیا گیا، اور ان تمام غیر قانونی احکامات کے دستاویزی ثبوت ایل ڈی این کے پاس تاریخ و تاریخ موجود ہیں، جنہیں قانونی طور پر کہیں پر بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کرپشن کی مزید تفصیل
انشاءاللہ کل کی خصوصی رپورٹ میں ضرور ملاحظہ فرمائیں، جبکہ جنا پوسٹ گریجویٹ ہسپتال کراچی میں خلاف قانون انتظامی سربراہ ڈاکٹر شاہد رسول، محکمہ صحت کے ڈاکٹر یاسین عمرانی کی 17 سے 18 گریڈ میں ترقی ہونے کے باوجود انہیں گریڈ 17 کی اسامی پر تعینات رکھ کر قانون سے جو کھلواڑ کر رہے ہیں، کیا وزیر اعلیٰ سندھ جس شاہد رسول کی خلاف قانون ترقی کو معطل کرنے پر، توہین عدالت کرنے پر کھلے ہوئے تھے، وہ اپنے نور نظر افسر ڈاکٹر شاہد رسول کی اس قانون شکنی پر اب کیا رد عمل دیں گے؟ اس کا طبی حلقوں کو انتظار رہے گا۔ اسی طرح سندھ سروسز اسپتال کراچی میں بھی ارباب اختیار کی عدم توجہی یا غفلت مجرمانہ کے باعث مریضوں کے علاج معالجے کے بجائے پیسہ بٹورنے کی اے ٹی ایم مشین یہ ہسپتال بنا ہوا ہے، جس کا مستند ثبوت ٹرانسپورٹ کا انچارج مستقل ملازمین کے بجائے 89 ڈیز کے ملازم کے سپرد یوسوانی نے اس لیے کر دیا ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ وہ پیٹرول ڈیزل کی پرچیوں کا کیش انہیں پورا پہنچا کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔